السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میرے چینل ملیحہ وائس اسٹوری پر خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس میں ایک انسان کی مفلسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمبخت بجلی کو بھی ابھی جانا تھا۔ آمنہ نے غصے سے ریموٹ کو اٹھا کر میز پر پٹخ دیا، پھر اٹھی اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول ڈالے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لو، اور حبس نے زندگی کو اجیرن بنا ڈالا ہے۔ گرمی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ اس دن بھی جب بجلی معمول سے ہٹ کر چلی گئی تو آمنہ کا پارا چڑھ گیا اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرتی تھی۔ اس کے والدین اس کو بہت سمجھاتے تھے مگر اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا تھا اور وہ کمرے سے نکلی اور غصیلے لہجے میں چیخی، او رحیم، کدھر ہے تو؟ ادھر آ۔ جی 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 چھوٹی بیگم، کیا بات ہے؟ ملازم بھاگا بھاگا آیا۔ بے وقوف، جا کر دیکھ یو پی ایس کو کیا ہوا ہے، آمنہ نے غصے سے کہا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، وہ خراب ہو گیا ہے، رحیم نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ تو کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جا کر کسی الیکٹریشین کو بلا، آمنہ نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ کیا ہوا ہے آمنہ، کیوں گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے؟ آمنہ کے والدہ نے بولا۔ اماں، بجلی کو بھی اسی وقت ہی جانا تھا، زندگی عذاب بنا رکھی ہے اس گرمی نے میری، آمنہ بولی۔ تو اس میں چیخنے والی کون سی بات ہے؟ کیا ہو گیا اگر بجلی چلی گئی تو؟ اماں، یو پی ایس ایسے بھی خراب ہی پڑا ہے، آپ کو اس کو ٹھیک کروا کے رکھنا چاہیے تھا۔ مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، آمنہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ 1000 مرتبہ کہا ہے ناشکری مت کیا کرو، تم تو ہر بات میں ناشکری کرتی ہو، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ تم نے کبھی غریب اور نادار لوگوں کو نہیں دیکھا جو گرمی کی جان لیوا تپش میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پنکھے تک کی سہولت میسر نہیں آتی؟ امی نے لیکچر ہی جھاڑ دیا۔ اچھا اماں، بس کریں، آپ تو ہر وقت ہی لیکچر دیتی رہتی ہیں۔ اگر غریبوں کو اللہ نے آسائشیں نہیں دیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھلا؟ آمنہ نے بدتمیزی سے کہا۔ خدا تجھے سمجھ دے، پتہ نہیں کب تجھے عقل آئے گی، امی فکر مندانہ لہجے میں بولی۔ پیچھے سے آمنہ کا بڑا بھائی بولا، امی، اس شیطان کی خالہ کو کبھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ویسے بھی شیطان کو اللہ تعالیٰ عقل نہیں دیا کرتے۔ اچھا، اگر میں شیطان کی خالہ ہوں تو آپ تو اس کے ماموں لگے جسے اپنی بہن کو تنگ کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا۔ آمنہ نے ٹھک کر جواب دیا۔ امی دونوں کی باتیں سن کر ہنس پڑیں، پھر بولی، بری بات، آصف چھوٹی بہنہ کو تنگ نہیں کرتے۔ آمنہ برا سا منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ والدہ کی یہ خواہش تھی کہ آمنہ ناشکری کی عادت کو چھوڑ دے جو کہ اس میں پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اسے کئی مرتبہ سرسری سمجھایا بھی مگر اس کو کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اسے ضرور اچھی طرح سمجھائیں گی۔ چنانچہ وہ شام کے وقت اس کے کمرے میں گئیں۔ آمنہ بیٹی، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، کیا آپ مجھے پھر سمجھانے آ گئی ہیں؟ پلیز آپ نہ سمجھایا کریں، مجھے سب معلوم ہے، آمنہ بولی۔ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود تم نے اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ امی بولی۔ اوہ امی، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آمنہ نے بیزاری سے کہا۔ دیکھو آمنہ، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گرمی کے موسم میں پانی تک کی سہولت موجود نہیں ہوتی مگر وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور سردیوں کے موسم میں ان کے پاس اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تک نہیں ہوتے۔ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ہر طرح کی سہولت اور آسائش سے نوازا ہے۔ اس بات پر غور ضرور کرنا، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم پر یہ وقت آ جائے تب ہمیں ان نعمتوں کی قدر یاد آئے گی، اس لیے ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہر دفعہ آپ یہی کہتی ہیں، آمنہ نے تنگ آ کر کہا۔ سمجھ تو تمہیں پھر بھی نہیں آنی، چاہے کتنا ہی تمہیں لیکچر دے دوں، امی غصے سے بولیں، پھر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے مگر آمنہ کی ناشکری کی عادت میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ ایک دن آمنہ کمرے میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھی۔ بجلی معمول کے مطابق گئی ہوئی تھی۔ وہ برقی پنکھے کی گرم ہوا جو کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بجلی اے سی چل پڑا، آمنہ اٹھی اور کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے اور آگے بڑھی۔ ابھی وہ کھڑکی بند کر ہی رہی تھی کہ اس کی نظر ایک خستہ حال جھونپڑی پر پڑی جو خشک گھاس پھوس اور پرانے کپڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں ایک عورت ننھے سے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ بچہ گرمی کی شدت سے بلک رہا تھا۔ ماں اسے اس قدر بے بس تھی
وہ بچے کو ٹھنڈی ہوا بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کھجور کے خشک پتوں سے بنی پنکھی سے بچے کو ہوا دے رہی تھی۔ اس عورت کے قریب ہی ایک اور بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ہی پسینے سے شرابور اور تپتی زمینی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر بچہ اٹھا اور جھونپڑی کے اندر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سر پر ٹھنڈے شربت کا خوانچہ لیے زندگی کی تلاش میں نکلا اور پوری طاقت صرف کر کے ٹھنڈا شربت لے لو کی صدا بلند کرنے لگا۔ آمنہ کافی دیر تک یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کے سامنے اپنی ناشکری کے کلمات گردش کرنے لگے جو وہ ہر بات پہ بولتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی حالت بھی اس غریب بچے جیسی ہوتی تو اس پر کیا بیتتی۔ اس جھونپڑی سے کچھ ہی دور کچی بستی بھی تھی جہاں کئی خستہ حال مکان اور جھونپڑیاں تھیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے گرمی کی شدت اور ننگے پیر کے باوجود کھیل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی ملی جلی کیفیت عیاں تھی۔ ان کے اس اطمینان سے زندگی کی رمق دکھائی دے رہی تھی جس نے آمنہ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ نے ان لوگوں کو بہت سی سہولتوں اور نعمتوں سے محروم رکھا ہے جو ان کی مفلسی ظاہر ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود وہ مطمئن اور خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک میں ہوں جسے خدا کی عطا کردہ ہر سہولت، ہر نعمت میسر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنی ناشکری ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے کسی بھی اطمینان میں، کسی بھی آسائش میں سکون نصیب نہیں ہوتا۔ دراصل مفلس تو میں ہوں جس کے پاس دل کے اطمینان کی دولت ہی نہیں ہے۔ ان بچوں کے چہروں پر اطمینان نے اسے شکر کی تصویر دکھلا دی۔ آمنہ کو اس کی والدہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ یہ عزم کر کے کھڑکی سے ہٹی کہ آئندہ وہ کسی بھی بات پر ناشکری نہیں کرے گی۔ اس نے دل میں اس بات کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے جلد ہی اس کی غلطی کا احساس دلا دیا اور وہ مزید ناشکری سے بچا لیا۔ ابھی وہ کھڑکی سے ہٹی ہی تھی کہ بجلی ایک دفعہ پھر چلی گئی۔ اس دفعہ آمنہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ وہ بستر پر دم سادھے بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی جہاں اس کی والدہ اور بھائی بیٹھے گفت و شنید کر رہے تھے۔ آمنہ کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر آصف شریر لہجے میں بولا، کیا ہوا شیطان کی خالہ کو؟ بڑے خاموش دکھائی دے رہے ہیں، اور آج تو معمول کے مطابق کوئی واویلا سنائی نہیں دے رہا۔ واہ، آج کے بعد شیطان کی خالہ کبھی واویلا نہیں کرے گی۔ آمنہ نے مسکرا کر بولا، اوہ ہو، یہ انقلاب کب آیا؟ آصف نے حیران ہو کر کہا، مگر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ جب مجھے غریب کا خدا یاد آیا، آمنہ نے کہا، اور ان کی والدہ مسکرا دیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔